الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ اور جب تم طلاق دو النساء عورتوں کو فبلغنا پھر وہ پہنچ جائے اجلہن اپنی مقررہ مدت کو فلا تعضلوہن تو نہ روکو انہیں ان ینکحن کہ وہ نکاح کر لے ازواجہن اپنے شوہروں سے، یعنی کہ جب کسی عورت کو کسی مرد سے طلاق مل جائے، پھر جب کسی عورت کی عدت گزر جائے اور عدت کے بعد وہ عورت کسی سے نکاح کا ارادہ کرے، خواہ وہ کوئی نیا آدمی ہو یا وہی ہو جس نے طلاق رجعی دی تھی، طلاق رجعی یا 3 سے کم طلاقیں دی تھی، 3 سے کم طلاقیں دی تھی، اگر وہ مرد عورت باہم رضامند ہو تو عورت کی سرپرستوں کے بلا وجہ منع کرنے کا حق نہیں ہے، یعنی کہ ماں باپ ان کو منع نہیں کر سکتا کہ دوبارہ تم نکاح نہ کرو، بس بلکہ اس عورت کو حق ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر لے، ٹھیک ہے۔ اذا تراضوا بینہم جب وہ راضی ہوں بینہم اپنے درمیان بالمعروف بھلائی کے ساتھ شریعت کے مطابق، ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کے ساتھ من کانا جو ہو منکم تم میں سے یؤمن ایمان رکھتا اللہ اور آخرت کے دن پر، ذالک یہ کام ازکا زیادہ ستھرا ہے لکم تمہارے لیے واطہر اور بہت پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم نہیں جانتے، والوالدات یرضعن اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنے بچوں کو حولین 2 سال کاملین مکمل، 2 سال مکمل دودھ پلائے، لمن ارادہ اس کے لیے جو ارادہ کرے ان یتم کہ پوری کرے رضاعت دودھ پلانے کی مدت، وعلی المولود لہ اور مولود جنا گیا بچہ کو کہتے ہیں، مولود جس کے لیے باپ ہو، رزقہن ان کی خوراک، وکسوتہن اور ان کا لباس، بالمعروف بھلائی کے ساتھ عرف کے مطابق، یعنی کہ وہ دے گا اس کا باپ۔ لا تکلف تکلیف نہیں دی جائے گی نفس کوئی جان مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، لا تضار ضرر نہیں دی جائے گی والدہ بوالدہا اپنے بچے کے سبب، ولا مولود لہ اور نہ مولود جس کے لیے باپ ہو بوالدہ اپنے بچے کے سبب، وعلی الوارث اور وارث پر اس کی مثل ہے، اس کے حکم کی مثل ہے۔ یعنی کہ ادھر سے یہ بات بیان کی رہی ہے کہ ماں بچے کو ضرر نہ دے اور باپ بھی بچے کو ضرر نہ دے۔ ماں کس طرح بچے کو ضرر نہ دے کہ جب بچہ دودھ مانگ رہا ہو تو ماں بچے کو دودھ نہ دے، اور باپ کس طرح ضرر کر رہا ہے کہ باپ بچے کو ماں سے چھین لے اور اس کو دودھ پلانے نہ دے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا پھر اگر وہ دونوں چاہیں فصالاً دودھ چھڑانا ان ارادن رضامندی سے، منہما ان دونوں سے، وتشاور اور مشورے سے، فلا جناح تو نہیں گناہ علیہما ان دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا کہ دودھ پلاؤ اولادکم اپنے بچوں کو، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ ہے علیکم تم پر، اذا سلمتم جب سپرد کر دو، ما آتیتم وہ معاوضہ جو تم نے دیا تھا، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر بسبب اس کے جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں مر جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں ازواجن بیویاں، یتربصن روک
کر رکھے تو وہ بیویاں روک کر رکھے بِأَنفُسِهِنَّ اپنی جانوں کو 4 اشہر 4 مہینے وعشرا اور 10 دن، یعنی کہ 4.25 مہینے جو بیوہ عورتیں ان کی عدت بیان کی جا رہی ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا تو جب وہ پہنچ جائیں آجَلَہُنَّ اپنی عدت کے اختتامی مدت کو فَلَا جُنَاحَ تو نہیں گناہ ہے علیکم تمہارے اوپر فیما اس کام میں جو فعلنا وہ کریں فی انفسہن اپنی جانوں میں بالمعروفی بھلائی کے ساتھ شریعت کے مطابق، یعنی کہ دوبارہ نکاح کرنے کی اس کو اجازت ہے، خود بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے اور مشورے سے چلنا یہ بہتر ہے، خود بھی کر سکتی ہے، اختیار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بس بب اس کے جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ علیکم تمہارے اوپر فیما اس بارے میں جو تم اشارہ کنایا کرو بھی اس کے ساتھ من خطبت النساء اپنی عورتوں کے نکاح کا پیغام سے، عورتوں کے نکاح کے پیغام سے، او اکننتم یا تم چھپا کر رکھو فی انفسکم اپنے دلوں میں، عالمہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ انکم کہ تم ستذکرونہن ان قریب تذکرہ کرو گے ان کا، ولیکن لا تواعدوہن اور لیکن وعدہ نہ کرو ان سے، سرن پوشیدہ الا مگر ان تقولو یہ کہ کہہ لو، قولاً کوئی بات، معروفاً اچھی طریقے ساتھ شریعت کے مطابق کہہ لو، ولا تعزموا اور پختہ ارادہ نہ کرنا عقدۃ النکاح عقد نکاح کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب پہنچ جائے لکھا ہوا اجلہ اپنی مدت کے اختتام کو، وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی انفسکم تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے، فاحذروا تو ڈرو اس سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور حلیم بخشنے والا حلم فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے۔ اگلی 5ویں حدیث ہے حضرت ام المؤمنین حضرت عبداللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نکالی، من احدث جس نے نکالی، فی امرنا ہمارے دین میں، ھذا کوئی ایسی بات، ما لیس منہ جو اس سے نہ ہو، جو دین میں نہ ہو، فہو رد تو وہ مردود ہے، تو وہ کیا ہے، مردود ہے بندہ۔ اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور ایک روایت امام مسلم سے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس کو دین کی تائید حاصل نہیں حاصل، جس کو دین کی تائید حاصل نہیں، فہو رد وہ ناقابل قبول ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کو دین کی تائید حاصل نہیں، وہ ناقابل قبول ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، اس حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے جو دین و شریعت کے خلاف ہو، دین و شریعت سے ٹکرائے اور وہ نیا کام ہو، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کیا بتاتے کہ محبوب نے فرمایا کہ اس نے دین کے اندر یہ جو کیا ہے وہ بندہ کیا ہے، مردود ہے، کیا ہے، مردود ہے۔ یہاں سے بدعت بیان کر رہے ہیں کہ بدعت کام کیا کہ جو اسلام و شریعت کے مطابق نہ ہو، وہ بدعت، یعنی کہ نیا کام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہ ہو لیکن آج کے دور میں اس نے وہ کام کر دیا، تو وہ بدعت ہے۔ اب بدعت کی 2 قسمیں، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ جو بدعت حسنہ ہوتی ہے وہ اچھی بدعت ہوتی ہے، بدعت سیئہ ہوتی ہے جو بری بدعت ہوتی ہے۔ بدعت حسنہ یعنی کہ نیا کام کرنا، جس طرح کہ یہ ہم مکان بناتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بدعت سیئہ برا کام کرنا، جس طرح کہ اہل شریعت کے نزدیک برا کام، جس طرح کہ آج کے دور میں یہ فلمیں ڈرامے، یہ بدعت سیئہ ہیں، ٹھیک ہے، بری بدعت ہے،
کیونکہ یہ شریعت سے ٹکرا رہی ہیں۔ ہر وہ کام جو شریعت سے ٹکرائے نہ آج کے دور میں نیا ہو وہ بدعت حسنہ ہوتا ہے، اور جو نیا ہو لیکن ٹکرائے شریعت سے وہ کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا، محنت کر کے۔ ایک حدیث دے رہا ہوں لیکن اچھی طرح سے کرنا۔ آگے فیضان تجوید کا صفات لازمہ کا بیان ہے۔ صفات لازمہ کی تعداد، صفات لازمہ کی بھی 17 ہی تعداد ہے، جس طرح مخارج کی 17 تعداد ہے اس طرح اس کی بھی 17۔ صفات لازمہ کی 2 قسمیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ وہ صفات جو آپس میں ایک دوسرے کے ضدیں ہوں، جیسے حمز کے ضد جہر، شدت کی ضد رخاوت۔ حمز کہتے ہیں پستی کو، آہستہ پڑھنے کو، اور جہر کہتے ہیں بلندی کو، ٹھیک ہے، اور شدت سختی کو کہتے ہیں، رخاوت نرمی کو کہتے ہیں۔ آگے یہ اس کی تعریفیں آئیں گے۔ آگے صفات لازمہ متضادہ 10 ہیں، جن میں سے 5 کی ضد ہیں۔ حمز جہر کی ضد ہے، شدت رخاوت کی ضد ہے، استعلاء یہ استفال کی ضد ہے، اطباق انفتاح کی ضد ہے، اذلاق اسمات کی ضد ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حمز یہ اسی طرح یاد کرنا ہے جس طرح میں کر رہا ہوں، اس طرح آسان ہوگا آپ کو۔ حمز کا معنی پستی ہے، لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی ہے کہ ضعف کی وجہ سے آواز کے پست ہونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ضعف کی وجہ سے آواز کے پست ہونے کو کہتے ہیں۔ انہیں حروف محموسہ کہتے ہیں اور یہ 10 ہے۔ فحسہ شخص سکت، ٹھیک ہے۔ ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اس قدر ضعف یعنی کمزوری سے ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے اور آواز پست ہو جاتی ہے، جس طرح کہ فا، آواز جاری، سانس جاری رہتا ہے، آواز پست ہو، نرم سی یعنی کہ آواز پستی سی ہوتی ہے۔ آگے جہر یہ صفت حمز کی ضد ہے، لغوی معنی بلندی ہے، اصطلاحی معنی قوت کی وجہ سے آواز بڑھ جاتی ہے، بلند ہوتی ہے۔ انہیں مہجورہ کہتے ہیں۔ حروف محموسہ کے علاوہ باقی 19 حروف مہجورہ ہیں۔ ادائیگی حروف مہجورہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اس قدر قوت سے ٹھہرتی ہے کہ ان کے اثر سے سانس کا جاری ہونا موقوف ہوتا ہے اور آواز بلند، جس طرح قاف قاف سختی سے ادا ہو رہا ہے نا، اسی طرح ان کو یہ کہتے ہیں۔ آگے شدت سختی، لغوی معنی سختی ہے، اصطلاحی معنی قوت کی وجہ سے آواز کے سخت ہونے کو کہتے ہیں۔ انہیں حروف شدیدہ کہتے ہیں۔ یہ ان کا مجموع یہ 8 ہیں، ان کا مجموعہ آجیدو کا 3 بقت۔ حروف شدیدہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اتنی قوت سے ٹھہرتی ہے کہ فوراً بند ہو جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے، جس طرح نکلتی شدت سے پھر آخر میں نرم ہو جاتی ہے۔ رخاوت یہ شدت کی ضد ہے، اصطلاحی معنی لغوی معنی نرمی، اصطلاحی معنی اصطلاح تجوید میں اس کو تجوید میں ضعف کی وجہ سے کم از کم نرم ہو جانا، کیا ہو جانا؟ نرم ہونے کو کہتے ہیں، جن کے حروف انہیں حروف رخوہ کہتے ہیں۔ یہ 16 ہیں جو حروف شدیدہ اور حروف متوسطہ کے علاوہ ہیں۔ ادائیگی حروف رخوہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اتنے ضعف سے ٹھہرتی ہے جن کی وجہ سے آواز جاری رہتی ہے اور نرم سی ہو جاتی ہے۔ آگے توسط کہتے ہیں درمیان کو، اور اصطلاحی معنی تجوید میں شدت اور رخاوت کے درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے انہیں حروف متوسطہ کہتے ہیں۔ یہ حروف 5 جن کا مجموعہ لن عمر، ٹھیک ہے۔ ادائیگی حروف متوسطہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں نہ مکمل بند ہوتی ہے، نہ شدت پیدا ہوتی ہے، نہ ہی مکمل جاری رہتی ہے کہ رخاوت پیدا ہو، بلکہ درمیانی سی حالت ہوتی ہے، درمیانی سی حالت کے ساتھ یہ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا محنت کر کے، اور سیگے ضرور آپ نکالتے رہیں اچھی طرح سے۔ آگے ایک ایک رکوع کے آپ نے ضرور ہر روز سیگے نکال کر آنے ہیں، ٹھیک ہے۔